السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ شکریہ۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے چھوڑ دے مجھے۔ فاتح نے قریب آ کر انان نے فاتح کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے کہا تو فاتح نے زبردستی اس کے ہاتھوں کو قابو کر کے اس کو پشت پہ لگایا تھا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ اس کو دیکھ کر آنے والی سزا کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتا جھجھلائے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ انان نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا، جس پر فاتح نے گہری سانس لی۔ چیخنے چلانے لڑنے کا اختتام ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اس کے گلے لگ جاتی ہوتی تھی۔ اب اگلے 9 ماہ تک بنا چو چرا کیے میرے موڈ سوئنگز برداشت کرو گے، میری بھوک، نخرے، سب کچھ۔ اس نے اس کے سینے سے ٹکے مسکرانے والی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو فاتح نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب آن کیا سچ مچ؟ خوشی سے فاتح کو اپنا آپ ہواؤں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بنا انان کو سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گھومنے لگا تھا، جبکہ انان کی خوبصورت ہنسی کی کھلکھلاہٹ فاتح کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ انان کو نیچے اتار کر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر جبکہ دوسرا اس کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آن جس میں اپنی خوشی کو بیان کر سکوں۔ وقت ملا تو میں لوگوں کو خوشی سے چیخ چیخ کر بتاؤں گا کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور رونے کو بھی دل کر رہا ہے، جیسا میرا ادھورا بچپن تھا۔ کوئی کچھ لا کر دینے والا نہیں تھا، ہم اپنی اولاد کے ساتھ رہیں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو ہماری طرح چھوڑ کر نہ جائیں، اور نہ میں تمہیں چھوڑ کے جانے دوں گا۔ پھر انان کو سینے سے لگا کر روندھے ہوئے لہجے میں کہا تو انان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب میں تھک گئی ہوں اور مجھے چکر بھی آ رہے ہیں۔ فاتح نے دھیان بٹانے کو کہا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ نرمی سے جھک کر انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ محبت سے لبریز نظریں انان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جس پر انان نے سرخ پڑتے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا تھا۔ چلو اب تو نانی مجھے نہیں روک سکے گی۔ کچھ یاد آنے پر فاتح نے کہکہا لگایا تو انان نے گھورا تھا۔ وہ مشکل خود کی ہنسی پر قابو پایا، آنکھیں ابھی مسکرا رہی تھیں، جس پر انان نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، کچھ کھا لینا آرام سے۔ اس نے اس کی ہوا میں جھولتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو انان نے فاتح کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے جھکایا، جس پر فاتح نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ انان کی طرف جھکا دیا تھا۔ فاتح کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ کھا کر نہیں، بھوک لگ گئی ہے مجھے، رستے میں ہی کھا کر جائیں گے، فاتح نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو فاتح نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رستے میں انان کو کھانا کھلا کر کچھ اس کے لیے پیک کروایا اور پھر اسے راجپوت مینشن چھوڑ کر دانیال کے فارم ہاؤس کا رخ کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دانیال نے حیرت سے اتنی مٹھائی دیکھ کر فاتح سے استفسار کیا تھا۔ کچھ دن پہلے یہی ڈھیر مٹھائی اور کھانے کا سامنے لگایا تھا۔ اب بسام اور دانیال غریبوں میں بانٹ کر آئے ساتھ، لیکن فاتح کیوں لا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مشکل سرجری کامیاب ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو فاتح نے کینہ تو نظروں سے اسے گھورا تھا۔ پروموشن ہو گیا ہے میرا، فاتح نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے کو جھکتے کہا تو دانیال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ سے مٹھائی پیچھے کھسکائی اور اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پہ بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ہاسپٹل میں پروموشن ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے ہاسپٹل میں، دانیال نے طنزیہ نظروں سے کہا تو فاتح نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جاب کی بات میں نے کی ہی نہیں، میں تو اپنی پروموشن کی بات کر رہا ہوں، فاتح نے دانت پیس کر کہا اور دانیال کی ٹانگیں ٹیبل سے پٹکنے کے انداز میں نیچے کی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ رشتوں پر میں پروموشن والا کب سے ایجاد ہوا؟ اس نے پاس آ کر اس کے بارے میں سوالیہ لہجے میں پوچھا۔
تو دانیال نے نفی میں سر ہلایا تھا اور سگریٹ کا کش لے کے پھر صوفے پہ پشت ٹکا لی تھی۔ نبال کو پتا ہوگا، اس نے ڈرامائی انداز میں نبال کا کہا اور دانت پیس کر جھٹکے سے اس کا موبائل چھینک کر سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ عمر میں چھوٹی ہے مگر رشتے میں تم سے بڑی ہے، آئندہ سے نبال کو آئی تھنک بھابھی کہا کرو، لکھا ہوگا، سارے ہی مسنگ ہے۔ فاتح نے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ وہ جو اپنی خوشی میں بتانے کو بے چین تھا، ان کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ فکر مت کرو، یہ لا تم پر بھی اپلائی ہو جاتا ہے۔ یہ رشتوں میں پروموشن کیے ہوئے ہے، لیکن پہلے بتاؤ کہ کیا پروموشن ملی؟ آئی تھنک یہی ہوگا، فاتح نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن پہلے میرے خیال سے بتایا کہ آپ دونوں چاچو بن گئے ہیں، ایسا کچھ۔ سمجھ آنے پر اس کے اوپر کود پڑے تھے۔ ہاں، جبکہ فاتح ٹیبل سے نیچے گرا تو دونوں بھی اس کے ساتھ یاہو کرنے لگے۔ حسام کے آگے میری چلتی نہیں، مگر تمہارے بیبی کا نام میں رکھوں گا، دانیال نے فاتح کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو فاتح نے خوشی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تبھی دانیال تالی بجاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان فاتح کا چہرہ ہے۔ اپنے چہرے کے دونوں طرف ایک ساتھ پڑنے والے تھپڑ پر فاتح کو اپنے کان سون ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ ابے میں نے ابھی اپنے بچے کی کلکاریاں سننی ہیں اور تو مجھے بہرا کرنے والا تھا۔ تو بسام کا فلک شگاف کہکہا گونجا تھا۔ بچے کی کلکاریاں نہیں، انان کی گالیاں سننے کو ملیں گی کہ بچوں کے فیڈر کون بنائے گا اور میرے بچوں کے نیپی کون چینج کرے گا۔ حسام نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنا کہکہا روکا تھا، جس پر فاتح نے پھر اسے ایک مکہ جڑ دیا تھا۔ بکواس بند کرو دونوں، فاتح نے دانت پیستے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تو دونوں اور اونچی آواز میں کہکہا لگانے لگے۔ میری کمر میں درد ہے، بچوں کو آپ سلا دیں، میرا پتہ نہیں کیا ہے، اور میرے بچوں کے ڈائپر آپ چینج کر دیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کے منہ کے ڈیزائن چینج ہو رہے تھے۔ تم کیوں چاہ رہے ہو دانیال کہ میں تمہارے گال لال کر دوں؟ فاتح نے ابرو جھکا کر طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ دانیال کی فک شکل دیکھ کے بسام کے کہہ کے پھر سے ابل پڑے تھے۔ اور تم کیوں چاہتے ہو بسام کہ میں جا کر نانی سے کہوں کہ وہ رات مائسا کے کمرے میں سویا کریں یا ٹیرس کے دروازے کو لاک کریں؟ اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو پل میں بسام کے چہرے کا رنگ اڑا، جس پر فاتح نے دانیال کے کہے لاؤنج کی فضا میں گونجے، جس پر بسام اپنے ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ کیا بات تھی انان جو تم نے میری نیند خراب کی؟ اس نے جبائی لیتے ہوئے انان کو کہا اور خود حیام کے گرد اپنا حصار باندھ کے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انان، حیام، پہلے پریگننٹ بلینکٹ اوپر کرو، ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، اس نے ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے کہا تو انان نے منہ بسور کر اس کو دیکھا تھا۔ تو مائسا کو بولیں کہ ہیٹر آن کرے، موبائل میں گھسی ہوئی ہے، حیام کے کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو نبال نے دانت پیس کر خون خوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم بتا رہی ہو یا میں جاؤں؟ نبال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایک اس کا کورٹ میں اتنا مشکل دن، اوپر سے یہاں پہ ڈرامے ہو رہے تھے۔ انان نے میڈم نے آ کر کہا پہلے تم ادھر آؤ، انگلی کے اشارے سے مائسا کو اپنے قریب آنے کو کہا تو وہ چپ چاپ موبائل رکھ کے اس کے پاس آ گئی۔ پاؤں کے پاس بیٹھو۔ انان کی عجیب و غریب باتوں پر تینوں کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے دو لگا دے، مگر صبر کے گھونٹ بھر کے مائسا اس کے پاؤں کے قریب بیٹھی تھی۔ تب انان نے اپنا نازک سفید پاؤں اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می انان کہ اب تم کہنے والی ہو میں دباؤں۔ مائسا نے نیلی آنکھوں سے چھوٹی بہن کو دیکھا۔ انان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، بتاؤ میرا پاؤں پتہ نہیں کیا، وہ کوئی ویٹ چیک کرنے، بھاری تو نہیں ہو گیا، آئی تھنک یہ لکھا ہے، اور کوئی ویٹ کرنے والی
चेक करने वाली मशीन है जो बता देगी, नबाल ने आगे बढ़ते हुए कहा था। यार बताओ तो फिर एक अच्छी सी बात बताऊंगी, खुश हो जाओगी तुम लोग, अनान ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं है भारी, हल्का सा ही है, मायसा ने अनान का पाँव थामते हुए कहा तो पल में अनान का रंग फक हुआ था। मेरा बच्चा कहाँ गया फिर? हैरत से मुंह खोले अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर कहा तो तीनों ने ताज्जुब से उसे देखा था। अनान, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हसान ने पुचकाते हुए उसको देखा था, जिस पर तीनों की जान पे बन आई थी। आन, क्या हुआ है से? क्या हुआ, सही से बताओ तो सही, इन तीनों ने बैकवर्ड कहा। अनान रोती हुई मायसा के गले लग गई थी। मैंने एक सीरियल में देखा था, माँ कहती है मेरा पाँव भारी हो गया और वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा पाँव भारी नहीं है। जबकि आखिरी बात पर हियाम का दिल किया उसे सच में दो लगा दे। बच्चा कहीं नहीं गया, बस तुम्हारी अक्ल घुटनों में चली गई है, अनान के सर पर हल्की सी चपक मारते हुए कहा तो अनान ने रोते हुए उसकी जानिब देखा था। पागल हो अनान, पाँव भारी होने का मतलब है कि 20 जब काका हो जाएगा तो वज़न बढ़ जाएगा शायद। मैं भी कहूँ आन मैडम, आज किन्नू खा रही थी? पहले सोचा फातैन भाई को पसंद है इसलिए, लेकिन फिर याद आया कि उनके अब्बा को तो मटन पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। जबकि अनान अब हियाम के गिर्द अपने बाजू बांधे उसके सीने में सर चेहरा छुपा चुकी थी। हियाम मामा होती तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश होते ना, अनान एकदम से कहते पर उन तीनों की मुस्कुराहट सिमट गई थी। हम कितनी मोहब्बत करते थे फूफो से, उनकी इतनी तक बातें भी अम्मी मोहब्बत से सुन लेती थी। उन्होंने हम सब के रिश्ते तोड़ दिए, शादियां तोड़ दी, लेकिन हमसे हमारी माँ वो हमारी शादियां तोड़ देती, लेकिन हमसे हमारी माँ ना छीनती। हम भी बड़े हो जाते, लेकिन माँ के मरने पर अपनी माँ की मोहब्बत के साए को छोड़ना पड़ा। वहाँ से आगे तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, माँ से आगे तो कुछ नहीं होता। जब छोटे होते हैं तो लगता है बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि बड़े होकर और ज़िंदगी के हर मोड़ पर माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हियाम ने दुखी लहजे में कहा और उसके सीने में सर छुपा के रोने लगी थी। जबकि दरवाजे के बाहर खड़े रिजवान साहब शिकस्ता कदमों से वापस लौट गए थे। नबाल जैसे ही अपने कमरे में आई तो किसी की मौजूदगी महसूस करके लाइट ऑन की तो नज़रों के सामने ही सोफे पर दानियाल पर गई, जो सिगरेट सुलगा रहा था। नबाल ने गहरी सांस लेकर लाइट ऑफ कर दी और बेड के पास आकर साइड लैंप ऑन कर दिया। इधर आओ। कमरे की खामोश फिजा में दानियाल की भारी गंभीर आवाज़ गूंजी तो नबाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई थी। बुरी तरह से अपनी लब कुचल कर गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ मुतवज्जो हुई, उसकी जानिब गई तो नबाल ने सरत से नज़रें फेर ली। खुद आ रही हो या मैं अपने तरीके से लाऊं? धमकी भरे लहजे में कहा तो उसने कदम दानियाल की तरफ बढ़ाए, मगर उसे देखने से गुरेज ही किया। दानियाल के करीब जाकर नज़रें उसके हाथ में थामी सिगरेट पर टिका दी, जिस पर दानियाल ने गुस्से से लब भींचे और इस सिगरेट को अपने सामने फेंक कर अपने पाँव तले कुचला था। दानियाल की इस हरकत पर नबाल का इर्तिकाज़ टूटा। नज़रें दानियाल के हाथ से सिरकती हुई उसके पाँव तक गई थी, जहाँ अब सिगरेट की राख पड़ी थी। कुछ हो अभी वो कुछ समझती कि दानियाल ने कलाई से खींचकर नबाल को अपनी गोद में बिठा लिया। इस दिन मेरी तकलीफ़ का जानकर मेरी ज़ख्मों पर मरहम रखने आई थी तो मैंने अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दिया था, लेकिन मेरी नाराज़गी पर पलट कर एक बार मुझे देखने की भी कोशिश नहीं की, सर लहजे में कहता वो नबाल को कप का पाने पर मजबूर कर गया था। अपनी कमर पर दानियाल की रेंगती उंगलियों का लम्स महसूस करके नबाल को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है साम क्या कहता है मेरे बारे में? नबाल ने
اس کا منہ پکڑ ہاتھوں میں دبوچ کر اپنے چہرے کے قریب کیا تھا، جس پر نبال نے سانس روک کر دانیال کی سرد آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حسام کہتا ہے دانیال کی محبت، دشمنی اور نفرت تینوں ہی جان لیوا ہیں۔ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس شخص کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اس کو پاتال پر پہنچا دیتا ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو اس شخص کو۔ دانیال نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو نبال نے حیران نظروں سے دانیال کی جانب دیکھا تھا۔ پہلے جب کسی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے بھلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ کبھی یاد ہی نہیں آیا، مگر اب تمہیں بھلانے کے لیے بہت جتن کرنا پڑ رہا ہے یار، سرد لہجے میں کہتا ہوا۔ آخر میں لہجہ خود بخود ہی نرم ہو گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی دانی، آپ کے غصے سے۔ اس نے اس کی بڑھتی ہوئی داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیر کر نرمی سے کہا۔ اس نے نبال کا ہاتھ اپنے چہرے پر ٹکا دیا۔ نبال کو خود سے اٹھا کر بھی اٹھ بیٹھا ہے اور قدم کبرڈ کی طرف بڑھا دیے تھے۔ کبرڈ کھول کر اپنی لائی ہوئی ریڈ نائٹی ہوگا وہاں گیا۔ وہ پڑی تھی، جنہیں دیکھ کر دانیال کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر ریڈ کلر کی ساڑی پکڑ کر پلٹا تھا۔ "You have just 10 minutes" گمبھیر بوجھل لہجے میں نبال کو اپنے حصار میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو نبال کو اپنا پورا وجود کپکپاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نبال کی گردن پہ گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو کو میں اتار کر اور خود میں بھیج کر اسے ڈریسنگ روم کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ 20 منٹ بعد نبال جب کمرے میں آئی تو نظریں بیڈ پر شرٹ لیس پڑے دانیال پر گئی، جو سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ نبال کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنے پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں کو لیے وہ اس کے قدم بیڈ کی جانب بڑھے تھے۔ بیڈ کے قریب آ کر رکی تو نظریں دانیال کے وجیح چہرے کے خد و خال پر الجھ گئی تھیں۔ اس نے نرمی سے اس کی کو پھیری اور اس کے سرخ آنکھوں میں جھانکا، جو نبال کے شہد رنگ کو روشن کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ دانیال کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ نبال نے مسکرانے کی ناممکن سی کوشش کی۔ تبھی دانیال نے بنا نبال کو سمجھنے کا موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بستر پہ گرا لیا اور خود اس پر جھک آیا۔ اپنے دونوں ہاتھ نبال کے ارد گرد دیکھ کر چہرے کے بہت قریب کر لیا تھا۔ اپنی بے باک نظروں سے نبال کو سر سے پاؤں تک دیکھتے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نبال کے ماتھے سے انگلی ٹریس کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رکا تو نبال نے سختی سے شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ ہونٹوں سے سرکتی ہوئی انگلی گردن سے جیسے ہی آگے جانے لگی، نبال نے تڑپ کر دانیال کی انگلی تھامی، جس پر دانیال نے جذبات سے سرخ ہوتی اپنی آنکھیں نبال کی طرف اٹھائی تھیں۔ چند پل نبال کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انگلی ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے تھے اور چہرہ نبال کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ "تمہیں پتہ ہے ڈریس پہننے کو کیوں کہا تھا تمہیں؟" دانیال کی سرسراتی ہوئی آواز سن کر نبال کا سارا خمار بھگ ہوا تھا۔ چہرہ موڑ کر دانیال کو دیکھنا چاہا تو اس نے نبال کا ہاتھ جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ "اس دن جب تم یہ رنگ پہن کر میرے قریب آئی تھی تو مجھے اپنے دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس دن کے بعد تمہاری بے رخی، اتنے دن کی دوری مجھے سرد بنا گئی ہے۔ میں تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تم اپنی غربت کی آن سے ان سرد جذبات کو سلگاؤ"۔ مدھم لہجے میں سرگوشیاں کرتا ہوا نبال کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ نبال کے کپکپاتے وجود کو محسوس کر کے دانیال سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں گہری سانس لیتی نبال کے ہونٹوں سے سرکتی اس کے پلو سے الجھی، جس سے اس کی دودھیا کمر واضح ہو رہی تھی۔ ابھی دانیال جھکتا کہ نبال نے ایک دم سے کروٹ بدل دی، جس پر دانیال نے لب بھینچ کر نبال کے پشت کو دیکھا تھا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں کمر میں لگی سب ڈوریوں کو کھینچ کر توڑ دیا تھا۔
ایک ہی جھٹکے میں اس کی کمر کے تمام بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ کمفرٹر کھینچتا خود پیچھے کو بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا تھا۔ اسے اچانک افتاد پر نبال ایک ہاتھ اپنی کمر اور دوسرا دانیال کے سینے پر رکھے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر دانیال نے کروٹ بدل کر نبال کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پر جھک کر کندھے سے شرٹ کھسکائی اور بنا نبال کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے اس کا پلو دور اچھال لیا تھا۔ اب آبرو اچکا کر نبال کو دیکھا، جو تمام تحشا سماعتیوں سمیت اس کے سامنے موجود تھی۔ پلو ہٹانے سے وجود کی رعنائیاں واضح ہونے لگیں تو نبال نے جلدی سے تکیہ پکڑ کر خود پر رکھنا چاہا، جسے دانیال نے پکڑ کر دور اچھال دیا۔ نبال کی کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لے کر اس کی گردن پر پوری شدت سے جھک گیا۔ دانیال کی شدت بھرے لمس پر نبال کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ اس کی گردن پر جا بجا رکھ دیا ہو۔ گہرے گہرے سانس لیتی نبال نے دانیال کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جس پر دانیال نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے نبال کو دیکھا تھا، اور اپنا بازو نبال کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں اتنے زور سے بھینچا کہ نبال سسک پڑی۔ نبال مزاحمت مت کرو نبال، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کی تیز سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اس کی سانس کو خود میں شامل کرتے کہا تو نبال کو اپنا آپ دانیال کی قربت میں بہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دانیال کچھ پل تو نبال کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے نچلے ہونٹ پر اپنے دانت گاڑ دیے، جس پر نبال نے تڑپ کر اسے دیکھا، جبکہ دانیال کی نظریں ابھی بھی نبال کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پیچھے ہٹ کر کمفرٹر کھول کر خود پر لٹا لیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ نبال ہک دک سی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں نبال کی سسکی گونجی تو دانیال نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ بات کوئی اور ہوتی تو بھول بھی جاتا، مگر اس نے اسے چھوڑنے کی بات کی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا، اور اس کو لیکن اس کے سامنے ہو تو اس کو اپنے جذبات کی توہین وہ اس کے سامنے اور اس کی جذبات کی توہین کرے، وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی نبال روتے ہوئے اٹھ کر جاتی کہ دانیال نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر کمفرٹر میں کیا تو نبال سسک پڑی، جس پر دانیال نے اس کی پشت سہلائی تھی۔ رونے کی بجائے مجھے کیسے منانا ہے یہ سوچو، صبح 10 بجے مجھے بتا دینا۔ نبال کے بالوں میں اس کا چہرہ چھپا کر اسے اپنے ساتھ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چونا تھا۔ میں نہیں مناؤں گی، نبال نے روتے ہوئے کہا تو روم کی فضا میں دانیال کا دلکش قہقہا گونجا تھا۔ تو پھر روز میری جان لیوا غربت سہنے کے لیے خود کو تیار بھی رکھنا، نبال کی کمر پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو شرم سے نبال کا چہرہ بالکل اپنی ساڑی جیسا ہو گیا تھا۔ دانیال کے حصار میں اپنا نازک وجود دبتا ہوا محسوس ہوا۔ تو اب بتاؤ کیسے منا رہی ہو مجھے، یا میں اپنی کوشش کروں؟ مسلسل خاموش کر کے دانیال نے کہا تو نبال نے اپنی گرفت دانیال کی شرٹ پر مضبوط کر دی۔ میں منا لوں گی جلد ہی، نبال نے منا کر کہا تو دانیال نے بمشکل اپنا قہقہا ضبط کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، اگر تم نہ منا سکی تو اپنی مرضی کروں گا، دانیال نے کندھے اچکا کر کہا تو نبال نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ بند کیا اور نبال کے گرد ہزار تنگ کر کے آنکھیں مونڈ لی تھیں۔ دیکھو فرا پھپھو سے ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، مگر تم دونوں ہماری بہنوں جیسی ہو، ہمارے خاندان کی عزت ہو، ضد چھوڑو اور باہر آ کر کھانا کھاؤ، دانیال نے نرمی سے دونوں کو کہا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دیتے۔ اگر ہم بہنوں جیسی ہوتی تو ہماری شادی کے بارے میں ہمیں اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ثنا کے کہنے پر فاتن نے گہری سانس بھری تھی۔ دیکھو ثنا، تم لوگ ہمیں عزیز ہو، لیکن وہ ہماری بیویاں ہیں
اور ہماری نظر میں ہماری ماں نے ان کے ساتھ ہمارے رشتے بچپن میں ہی کر دیے تھے۔ وجہ بتایا، اس وجہ سے نہیں تاکہ تم لوگ بلا وجہ کا ڈرامہ کریٹ نہ کرو، اور دوسری بات، تم اور ثنا یہاں سے شفٹ ہو رہی ہو، چاہے تو یہاں وائٹ پیلس رہ لو یا پھر راجپوت مینشن، کیونکہ اب تم دونوں کا بھائی بھی یہاں نہیں تو تم دونوں کا ہمارے ساتھ رکنا مناسب نہیں۔ اگر وائٹ پیلس رہنا ہے تو ہم مینشن میں شفٹ ہو جائیں گے یا فارم ہاؤس میں، اور بس ہم نے ویسے بھی ایک فلیٹ لیا ہے، جب تک تم لوگ لنڈن نہیں چلی جاتی وہاں بھی شفٹ ہو سکتی ہو۔ فاتح نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو ان دونوں نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ دانیال نے فاتح کو اب بس کرنے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی تم دونوں کا فیصلہ ہوگا وہ بتا دینا، ہمیں شادی میں تو بلائیں گے نا۔ ثنا کے کہنے پر دانیال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا اور فاتح کو لیے باہر نکل گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے جنہیں چھوٹی بہنیں سمجھ کر سمجھا کے آئے ہیں وہ ان کے پیٹھ پر وار کریں گی۔ دن کیسے گزرے کسی کو پتہ نہ چلا۔ رضوان صاحب نے ان کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ حسام نے زیادہ لوگوں کو بنانے سے منع کیا تھا، بس اس دن کے اور حسام کے کچھ بزنس پارٹنرز اور فاتح کے کولیگز، جبکہ دانیال نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ساری ارینجمنٹ وائٹ پیلس اور راجپوت مینشن میں ہی کی گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو نبال اور عنان نے رونا شروع کر دیا کہ لوگوں کی باراتیں دور سے آتی ہیں اور ہمارے سامنے سے آئی تو اب پوری سوسائٹی کا راؤنڈ لگا کر انہیں وائٹ پیلس لے جائیں گے، جس پر دانیال اور فاتح نے دانت پیسے تھے، اور پوری سوسائٹی کا چکر لگا کر وائٹ پیلس واپس چلے گئے۔ سب دلہنوں کو کمرے میں بھیج کر وہ کچن میں داخل ہوئے۔ بھوک سے جان نکلنے والی تھی۔ شادیوں میں ان کے بھائی کی شادیاں تھیں تو یہاں پر کوئی وہ دلہا بنے بیٹھے تھے، اس لیے ان تینوں نے سر جھٹکا۔ تمہارا کیا، تم پیچھے ہٹو، کھانا گرم کر کے لاؤ، نبال نے حیام نے سائڈ پر دھکا دے کے فاتح سے کہا تو دانیال اور حسام نے سر جھٹک کر قدم کچن کی جانب بڑھایا تھا۔ مٹن تم عنان کے لیے لے کر جا رہے ہو، اسے تو یہ پسند نہیں ہے، حسام نے حیرت سے کہا تو فاتح نے کندھے اچکائے تھے۔ آج کل اس مٹن کے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے مجھے، فاتح نے سر جھٹک کر کہا تو حسام نے قہقہہ لگایا تھا۔ حسام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سرخ گلابوں سے سجے بیڈ کے بیچوں بیچ سوتی اپنی بیوی پر گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جلتی ہوئی موم بتیاں روم کے ماحول کو رومانوی بنا رہی تھیں۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے، ہاتھ میں تھامی ٹرے سائڈ پر رکھی اور بلیک شیروانی کے بٹن کھول کے اسے صوفے پہ اچھالا تھا۔ سفید کرتے کے اوپر بٹن کھول کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ 5 منٹ بعد فریش ہو کر آیا تو حیام ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر حیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، جو تمام ہتھیاروں سے لیس حسام راجپوت کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ سرخ اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں پور پور سجی وہ حسام راجپوت کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حیام کی ناک سے نتھ اتار کر سائڈ پر رکھی اور جھک کر نرمی سے اس کی سرخ پڑتی ناک کو چھوا تھا۔ حیام کے ساتھ نیم دراز ہو کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود میں بھینچ لیا تھا، جس پہ حیام نے کسمسا کر آنکھیں وا کی تھیں۔ آنچ دیتی ہوئی نظروں سے اس کی نظریں ٹکرائیں تو پلکیں جھکا دیں۔ حسام کی شنگرفی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ بھوک نہیں لگی کیا ابھی تک؟ حیام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو حیام نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا تو حسام نے نرمی سے اسے پیچھے کیا تھا اور سائڈ ٹیبل سے ٹرے پکڑ کر اپنے سامنے کی تھی۔ حیام نے ٹرے پیچھے ہٹا کر حسام کے سینے سے اپنی پشت ٹکا کر ٹرے اپنے سامنے کی اور حیام نے مسکراتے ہوئے اس کے دوپٹے سے پنز اتار کے دوپٹہ اور پن سائڈ پر رکھ کر حیام کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے حیام کو اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ تھوڑی حیام کے کندھے پر ٹکا کر اس کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ فاتح جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سوئی ہوئی عنان کو دیکھ کر اس پہ واری ہوا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیے، نظریں
ہنوز انان کے ہوش و بس راپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرون کلر کے کامدار لہنگے میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ زیورات اسے پور پور سجی وہ فاتن راجپوت کو بن پیے بہکا رہی تھی۔ اپنی شیروانی اتار کر اسے انان کے چہرے پر پھینکا تو انان ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ شیروانی چہرے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تو نظر فاتن کے سنجیدہ چہرے سے ٹکرائی تھی۔ جب میں نے تمہارے ایک بار کہنے پر پوری سوسائٹی کے بلا وجہ چکر لگائے تب نیند نہیں آئی، اور اب تم میڈم سو رہی ہیں؟ طنزیہ لہجے میں انان کی نیند پہ چوٹ کی تھی۔ انان نے منہ بسور کے فاتن کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا اور ٹرے تھام کر اپنے اور انان کے درمیان رکھی تھی۔ چاولوں کا چمچ بڑھ کر انان کی طرف بڑھایا تو اسے اپنی نت کے ساتھ الجھتے دیکھ کر فاتن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ ٹرے ایک طرف کر کے اپنا بازو انان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود کی جانب کھینچا تو انان کٹی ہوئی ڈالی کی طرح فاتن کے سینے سے اٹک رہی تھی، جس پر دونوں کے دل ایک ہی لے پر زور سے دھڑکے تھے۔ کمرے کے فضا میں دونوں کی تیز چلتی سانسوں سے تاش پیدا ہوا تھا۔ گرے آنکھیں نیند کا خمار لیے سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو حواسوں پہ چھانے لگی تھی۔ ہر روپ میں مجھے تم سے ہر بار نئے عشق میں میری نظریں جتنی بار تمہیں دیکھتی ہیں تو میرا دل تمہیں دیکھتے ہی تمہاری قربت کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے فاتن راجپوت کو اپنے سحر میں قید کر لیا تھا اور فاتن راجپوت اسے اپنا دامن چھڑا نہ پائی۔ انان کی گردن نیکلس سے آزاد کرتے وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑتے مدھم گمبھیر لہجے میں سرگوشیاں کرتا بہکنے لگا تھا۔ انان نے اپنے نازک مہندی سے پور پور رچے ہاتھوں میں فاتن کا کرتا مضبوطی سے تھاما۔ انان کی سانسیں تو تب خشک ہوئی جب دوپٹے کے نیچے فاتن کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر لب پھیر کر سرگوشی میں کو پکارا تھا۔ انان کی گردن پہ اپنی شدت بھرا لمس چھوڑ کر فاتن نے نظر اٹھا کر سانس بھرتی انان کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ خون چھلکانے کو تیار تھا۔ آنکھوں میں چند پل کی غربت کے باعث سرخ ڈورے بن چکے تھے۔ مخبول نظروں سے انان کے دلکش نقوش کو دیکھتے فاتن نے اپنا ہاتھ انان کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھ کر انگوٹھے سے گردن پر دیے گئے اپنے نشانوں کو سہلایا تھا۔ خوبصورت تو تم مجھے ہمیشہ سے لگتی تھی، لیکن اپنے وجود میں اتنی سحر انگیزی اور جادوگری ہے کہ انان کی اپنا ہاتھ دے کے چھوڑتے انان کے بالوں کو پکڑ کر اس کے گردن پر اپنا لمس چھوڑ کر پیار سے اس کو چھوڑتے ہوئے انان نے چھوڑا تھا اپنے لبوں پر فاتن کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے پورے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اپنے منہ اور جذبات پر بند باندھ کر فاتن نے ٹرے انان کی طرف بڑھائی تھی، کیونکہ رخصتی کے ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ کھایا تو کچھ فاتن نے بھی نہیں تھا۔ چاروں بھائیوں کی شادی تھی اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے بھی سب ذمہ داری ان پر ہی تھی، مگر وہاں کی ٹینشن ختم ہوئی تو یہاں پر بھی بار بار سب کے چکر لگ رہے تھے۔ سارے کام کروا کر ملازموں کے ساتھ پھر بھی گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ انان کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھا کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو انان میڈم نے دوپٹہ اور جویلری وغیرہ اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ لائٹ آف کی تو کمرے میں کینڈل لائٹس کی مدھم روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ بیڈ پر نیم تراز ہو کر انان کی کمر پہ بازو حائل کر کے اپنے جانب گیا تو انان نے نیند میں کسمسا کر کروٹ لینی چاہیے تھی۔ یہ بڑا ظلم ہے آن، آج سچ سمجھ کر میرے معصوم جذبات اور میرے معصوم سے دل پر اپنے حسن کی بجلیاں گرا کر تم خود سونے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ اپنے دونوں طرف میں روشنیاں دیکھ کر بوجھل لہجے میں اس نے کہا تو انان نے اپنی نیند سے لبریز آنکھیں وا کر کے فاتن کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی انان نے اپنے بازو فاتن کے گردن پر باندھ کے اسے خود پر
جھکایا تھا۔ یہ ظلم نہیں ہوگا، تم اپنی بیوی کی نیند خراب کرو گے جو صبح سے تھکی ہوئی ہے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بلیک میل کیا تو فاتح نے عدنان کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانس بھر کر اپنا تشنہ لب اس کے لبوں میں الجھا دیے تھے۔ فاتح کی شدت پر عدنان اسے خود میں بھیجے اس کی شدتوں میں ساتھ دینے لگی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشیاں دونوں کی دھڑکنوں کی رقص میں گم ہونے لگی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر اپنی جنگلی بیوی کے دانتوں کی تشدد کو محسوس کر کے فاتح کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ فاتح نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے وجود پر حرکت کرتے فاتح کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر عدنان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ فاتح کے کندھے پر مکے برسائے تو وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ دونوں کی سانسیں دھمکنی کی مانند چل رہی تھیں، جبکہ عدنان کے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ عدنان فاتح کے چہرے پر کھلے اپنے محبت کے ان گنت رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مائی ڈیئر وائف، آپ اب اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ مجھے چیلنج کر سکیں۔ اس نے اس کے نازک سراپے کی طرف دیکھ کر کہا جس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ عدنان کے سراپے کی دلکشی اپنے نگاہوں پہ سمیٹتے ہوئے اس نے ادھورا فقرہ چھوڑ کر عدنان نے چھوڑا تو عدنان نے سٹپٹا کر فاتح کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تمہارے وجود کی گہرائیوں سے روح تک اتر جاؤں گا، عدنان کی ہتھیلی آنکھوں سے ہٹا کر اس پر اپنا لمس چھوڑتے جذبات سے بھاری ہوتی آواز میں کہا تو عدنان کو اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھے سچی میں عدنان نے ابھی جملہ پورا کرتی کہ فاتح نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ چینج کر کے سو جاؤ، عدنان کے ماتھے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑ کے کہا تو عدنان نے مسکرا کر فاتح کو دیکھا تھا اور پھر اپنا بھاری کامدار لہنگا اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ بھاری کامدار لہنگے سے آزاد ہو کر فریش ہو کر آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئے، جہاں فاتح اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ عدنان کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تھے، جس پر عدنان نے مسکرا کر اپنا ہاتھ رکھا تو فاتح نے نرمی سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ جتنی تھکن اور نیند ہے آج ہی اتار لو، کیونکہ تھکن پر مجھ پر ہی اتارنے میں کل اتاروں گا اور نیند پھر نیند نہیں آئے گی۔ عدنان کے کانوں کی لو کو اپنے کانوں سے چھوتے کہا تو عدنان نے سسکی بھر کے فاتح کو دیکھا تھا، جو شوق نظروں سے عدنان کو ہی دیکھ رہا تھا، جس پر عدنان نے اپنا چہرہ فاتح کے سینے پر چھپا کر اس کی معنی خیز نظروں سے بچنے کی کوشش کی تو عدنان کی اس حرکت پر فاتح کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا گئی تھی۔ دانیال جیسے ہی کمرے میں آیا تو روم کا بگڑا نقشہ دیکھ کر ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے، جبکہ نبال آرام دہ سوٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ ایک نظر دانیال کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کتنی بار دانیال کو منانے کی کوشش کی تھی، ہر بار پور پر سج کر اس کے قریب گئی، پر اس کی فرمائشیں کب ختم ہوتی ہیں؟ جب وہ اس کی شدتوں کو اپنے نازک وجود پر جھیل کر نڈال ہو کر اس کی باہوں میں سمٹی تھی تو لارڈ صاحب کو اپنی منمانیاں یاد کرنے کے بعد یاد آتا تھا کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے۔ آج بھی اس نے لپسٹک لگائی تھی اور آج لائنر بھی ٹھیک تھا اور ساڑی کیوں پہنی تھی؟ لہنگے میں دیکھنے کا دل تھا اور آج اس نے نائٹی پہنی تھی۔ کیوں اس کے بال کھلے تھے؟ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ پھر جب ہمت کر کے پوچھ لیتی کہ قریب کیوں آئے ہو تو بالوں کو پکڑ کر معصومیت سے اپنی محبت کے لمس چھوڑتا لارڈ صاحب اپنا حق وصول کر لیتا اور پھر اس کو یاد کراتا کہ اس کے کیا فرض ہیں۔ اسی لیے نبال نے آج دانیال کے آنے سے پہلے ہی چینج کر لیا۔
کیونکہ لاڈ صاحب نے پھر وہی کرنا ہے۔ چینج کیسے کیا تم نے؟ نبال کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو نبال نے طنزیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ جیسے سبھی چینج کرتے ہیں ویسے ہی، نبال نے کندھے اچکا کر کہا تو دانیال نے دان پیس کر اسے دیکھا تھا۔ ایسی کی تیسی تمہارے سبھی کی جاب پہن کے رہو، جیسے تیار ہوئی تھی ویسے لپسٹک لگاؤ اور ویسے ہی بال بناؤ۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور سخت لہجے میں کہا تو اس نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دانیال کو دیکھا تھا۔ مکارا نہیں مسکارا ہوتا ہے، نبال نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ واٹ ایور جو بھی ہے تم دوبارہ کر کے آؤ اور سب میک اپ وغیرہ کر کے پھر واپس آؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں پہ رکھ کر فرمائش کی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ نازک گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جب وہ ریڈ لپسٹک لگا کر دانیال کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے نظر چرانا دانیال راجپوت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی ہے تو ان پلکوں کی نوک پر دانیال راجپوت کو اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ جب وہ دلہن بنی اس کی طرف بڑھ رہی تھی تو دانیال راجپوت ساری دنیا کو فراموش کی اس کی دلکش رابطے میں کھو چکا تھا۔ رخصتی تک اپنے بے قابو دل اور دید کو ترستی نگاہوں کو اس کے چہرے سے دور رکھا۔ اس بات کا کہاں گمان تھا کہ اپنا مذاق خود پر اس طرح بھاری پڑ جائے گا۔ نہیں دانی، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ مسلط ہو جاتے ہیں، میں کچھ بھی کروں آپ کا دل بھر جائے گا مجھ سے۔ نبال نے روانی میں منہ میں جو آیا وہ بول دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسا سوچا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس کہ میرا دل تم سے بھر گیا ہے، میں تم سے وقت گزاری کر رہا تھا، اس لیے میں اپنے دل کی بستی میں تمہیں بسایا ہے۔ اپنی نبال پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ بہت جذبات سے کہا تو اس کی دل کی گہرائیوں سے آنکھوں میں دیکھا۔ اب محبت یاد آ رہی ہے، اور جو اتنے دنوں مجھے تنگ کیا، کتنا ستایا آپ نے مجھے دانی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ دانیال نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں بھر کر قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ تم ویٹ کرو، پھر آ کر بتاتا ہوں کہ کس نے کسے تنگ کیا ہے۔ اپنی شیروانی اتار کر نبال کو دیکھ کر آنکھ دبائی تو نبال کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا تھا۔ ابھی دانیال پلٹتا کہ نبال نے جھٹ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا، جس پر دانیال اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نبال کے ساتھ بیڈ پر گرا تھا۔ اس اچانک افطار پر نبال بھی ہک دک رہ گئی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ کیا ہوا پری؟ ابھی دانیال کچھ شوق جملہ کستا مگر اس سے پہلے ہی نبال کی نم آنکھیں دیکھ کر سنجیدہ ہوا تھا۔ دانی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بہت دور سے اس نے بال روکتے ہوئے کہا تو دانیال نے گڑبڑا گیا تھا۔ ادھر دیکھو دانیال کی جان، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے نم آنکھوں سے دانیال کی طرف دیکھا اور جھک کر اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور کھینچ کر کمفرٹر سے دونوں کے وجود کو ڈھانپا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں آج کے بعد بلا وجہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہ دیکھوں میں۔ اس نے اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا تھا اور آنکھیں مونڈ لی تھی۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے دانیال نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ دانیال کی کسی بات کا دمال پر اثر ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبال، اگر تم نہیں چاہتی کہ ڈر کی وجہ سے بہنے والے آنسو میری شدتوں پر نہ بہنے لگیں تو چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ تمہارا رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ سخت لہجے میں گھرا کر کہا تو نبال نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے اور اپنی
گھنی پلکیں صاف کی تھی، انابی لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ بسام کبھی معصوم شکل بنا کر مائسا کو دیکھتا اور کبھی سامنے لیپ ٹاپ پر چلتی مووی کو۔ وہ چپ چاپ مائسا کے روم میں پہنچنے میں، مگر اس وقت مووی دیکھ رہی تھی، جیسے بسام نے یہ کہہ کر بند کروا دیا تھا کہ وہ کل اسے مووی دیکھنے سے نہیں روکے گا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی دیکھے گا۔ اور آج وہ اتنی محنت سے اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ سب چھوڑ کے شوہر کی خدمت کرے۔ جس پر مائسا نے گھور کے بسام کو دیکھا تھا، مگر اس کی گھوریوں کو بنا کسی خاطر میں لائے بسام راجپوت اپنی منمانیوں پر اتر آیا تھا، اور آج اپنی بیوی کو مووی دیکھتا دیکھ کر اپنی کل والی حرکت پر رہ کر تب چڑھ رہی تھی۔ یار مائسا، کل دیکھ لینا۔ اپنا ہاتھ مائسا کی کمر کے گرد لپیٹ کر تھوڑے مائسا کے کندھے پر ٹکا کر رونی شکل بنا کر کہا تو مائسا نے سرد نظروں سے بسام کو دیکھا تھا۔ پلیز، میں نے بہت ویٹ کیا ہے لیکن ٹائم نہیں ملا دیکھنے کا، مائسا نے ہاتھ جلاتے ہوئے کہا تو بسام نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے۔ کوئی رومانٹک مووی ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ خوشی دیکھتا، لیکن یہ کیا ٹریجڈی مووی دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ، بسام نے کہا، جسے مائسا پورے دل جمعی سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہی تو پتہ نہیں آپ کو بسام، یہ اتنی ڈیشنگ اور رومانٹک مووی ہے اور اس کا ہیرو کتنا پیارا ہے۔ تو بسام کو جلن سے اپنے رگوں پہ میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے، جبکہ مائسا نے بے دھیانی میں کچھ زیادہ ہی تعریف کر چکی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہیرو کی پھٹتی شرٹ اور مائسا کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کے بسام نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا اور مائسا کا بازو پکڑ کر اپنے رخ اپنی جانب کیا تھا، جس پر مائسا نا سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھو، میں ہیرو ہوں تمہارا، مجھے دیکھو، پچھلے 40 منٹ سے اس کمینے کو کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اپنا سفید کرتا تار تار کرتے ہوئے کہا تو مائسا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ مائسا کے بال اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا تو مائسا نے مدھم سا کہکا لگایا تھا۔ اپنے اس ہیرو سے جلتے ہوئے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ مائسا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر پھر اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جسٹ سیٹ نا، میں ہیرو ہوں نا، میں تمہارا شوہر ہوں، مائسا کے چہرے پر اپنی دہکتی سانسوں کو چھوڑتے ہوئے کہا تو مائسا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مائسا کی منموری صورت سے نظریں ہٹا کر لیپ ٹاپ کو بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مائسا کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ مائسا کی کمر پر بازو حائل کر کے اسے خود میں بھیجتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مائسا نے بنا پلک جھپکائے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایسی محبت سے دیکھتی رہوں، کیا پتہ پھر دیکھ سکوں کہ نہیں، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو بسام کے ہونٹوں پر محبم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور تمہارے ایسے دیکھنے سے جو میرے دل میں ہلچل ہو رہی ہے، وہ پیچھے کو بیڈ پہ گرتے ہوئے کہا تو مائسا نے سنجیدہ نظروں سے بسام کے وجیح چہرے کو دیکھا تھا۔ کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، دمکتے رنگت، بھوری چمکتی آنکھیں جن کی گہرائی سمندر کو مات دے سکتی تھی، چوڑے مضبوط شانے، کشادہ سینہ۔ مائسا کے دل ایک دم سے دھڑکا تھا، جبکہ بسام اپنے سینے پر جھکی آئینی بیوی کو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے دیکھ کر اورنج گولڈن رنگ کے لہنگے میں سجی سمری بسام راجپوت کو چاروں خانے چت کر رہی تھی۔ اپنا حنائی ہاتھ بڑھا کر بسام کے چہرے پر پھیرا تو بسام کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔
جبکہ کمرے کے معنی خیز خاموشی میں مائسوں کی چوڑیوں کی کھنک سے ارتاش پیدا ہو رہا تھا، جس سے بسام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ مائسہ نے بے اختیار جھک کر اپنے لب بسام کے آنکھوں پر ثبت کیے تو بسام نے اپنی گرفت مائسہ کی کمر پر سخت کر کے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اپنے چہرے پر جا بسا مائسہ کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے بسام کو اپنی روح تک سرشاری محسوس ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر مائسہ کے تیز چلتی سانسوں کو محسوس کر کے بسام نے اپنی آنکھیں کھولی تو نظر خود پر جھکی مائسہ کی بند آنکھوں سے ٹکرائی، جو اپنا سر بسام کے سر سے ٹکائے گہری سانس لے رہی تھی۔ بسام نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کی اور کروٹ بدل کر مائسہ پر جھک کر آیا تھا۔ سرکتی رات کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بہکتے چلے گئے، جبکہ مائسہ کی محبت اور دیوانگی بسام راجپوت کو حیران کرتی، اور کبھی بسام کی شدتوں پر مائسہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کی غربت میں دنیا بھلائے ہوئے تھے۔ انصار صاحب دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو گھپ اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو نظر بیڈ کے نیچے سر جھکائے بیٹھے اپنے بیٹے پر گئی تھی، تو انصار صاحب کو لگا کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ اپنی تکلیف چھپا کر مضبوط قدم لیے ارحم کے قریب جا کر بیٹھے تھے۔ کب تک اس حالت میں جلتے رہو گے جو تمہیں جلا رہی ہے، مگر اس کی تپش مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، جسے دیکھ کر انصار صاحب نے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہاں وہ بیچاری بھائی بھائی کر رہی تھی، اور تم یہاں اس کی جدائی میں پاگل ہو رہے ہو۔ انصار صاحب نے بات بدلنے کو کہا تو ارحم کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں یہی دیکھنا ڈرتا تھا جب وہ پور پور کسی اور کے لیے سجی ہوگی تو اس کو کیا میری موجودگی کا احساس ہوگا؟ لیکن وہ پہلے سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی تلاش میں کیسے نکلتی؟ لیکن کہیں اور نہ صحیح، مگر میرے دل میں تو موجود ہے، ارحم نے زخمی مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنا سر بیڈ کی پائنی سے ٹکا دیا تھا۔ اسے بھول جاؤ بیٹا، اب وہ کسی اور کی بیوی بن گئی ہے، اب اپنے بارے میں سوچو۔ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے آنکھیں موندے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں بھلائی جاتی بابا۔ سرخ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے۔ جس دن اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہے، اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ انصار صاحب نے اس کو بھولنے کی بہت دعائیں کی تھی، اور اس نے اس کو پانے کے لیے بہت دعائیں کی تھی کہ وہ اپنی محبت کو بھلا دے، مگر وہ نہیں بھولتی۔ بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر نم لہجے میں سر جھکائے جواب دیا تو انصار صاحب نے زمین پر گرتے اپنے جوان بیٹے کے آنسوؤں کو دیکھا تھا، مگر جب سے وہ رخصت ہوئی ہے تو دل میں عجیب سا سکون ہو گیا ہے۔ کیا مجھے تڑپنا چاہیے؟ اس نے لب بھینچ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جب آج حسام کے ساتھ کھڑی تھی تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ حسام راجپوت اس کی منزل ہے، وہ جس بھی راستے سے گزر کر مجھ تک آئے، مجھے اس سے عشق ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ جب وہ رخصت ہو کے اس کے گھر میں داخل ہو گئی تو میری ایک کیفیت کیسی تھی؟ وہ حسام راجپوت کی دسترس میں ہے،
اور میری زندگی کے دائرے میں سے نکل گئی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، جنونی لہجے میں کہتا۔ وہ انصار صاحب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اسے سنبھالنا چاہتے تھے اور اس کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیوار پر لگی خیام کی مسکراتی تصویر پر جا کر ان کی نظر ایک بار پھر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ شاید ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی کی آواز پر مسکراتی ہوئی پلٹی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور یہ تصویر جیسے اس کی لا علمی میں بنائی گئی تھی۔ اپنے بے جان ہوتے ہوئے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ باہر آئے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد ارحم نے بیڈ کے نیچے چھپائی خیام کی تصویر باہر نکالی تھی، جہاں وہ دونوں بیٹھے پینٹنگ کر رہے تھے، اور خیام کی مسکراتی نظریں ارحم کے چہرے پر تھیں، جہاں خیام کی رنگ برنگی انگلیوں کے نشان تھے، جبکہ ارحم کے چہرے کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ارحم کے ہونٹوں پر مبہم سی زخمی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ میری زندگی تم ہی بنو گی، تم ہی بتاؤ گی، اس نے انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ پلکوں کی بات توڑتے کئی آنسو خیام کے مسکراتے چہرے پر گرے، جنہیں ارحم نے جلدی سے اپنی شرٹ سے صاف کیا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ خوشیاں چاروں سو بکھری ہوئی تھیں۔ خیام لوگوں کو پارلر سے لا کر باہر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ خیام بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے لائٹ سی ڈائمنڈ جیولری پہنی ہوئی تھی۔ عنان پیچ کلر کے ڈریس میں تھی۔ مجال ہے کہ اس شخص کو ذرا میری فکر ہو، عنان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو مائسہ اور نبال نے اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ خیام کی نظریں وہاں داخل ہوتے ارحم سے ٹکرائی تھیں، جو اپنی جگہ سے ان کی جانب بڑھی تھی، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں سنجیدہ تاثرات سے جائے کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر جس دل کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھیں، وہ دل تو کسی اور کے نام کی مالا جپتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں ذرا احساس ہے تمہیں؟ ارحم، کل ہم نے کتنا انتظار کیا تمہارا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ارحم کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے غصے سے کہا تو بازو پر خیام کا نرم لمس محسوس کر کے اس کے درد سے ٹیس اٹھی تھی۔ اس کے دلکش سراپے کو اپنے قریب محسوس کر کے ارحم کی بے ساختہ سانسیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں خیام کے چہرے سے ہٹا کر ارد گرد دوڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا تھا۔ بس یار، کل تھوڑی سی پی لی تھی تو کچھ ہوش نہیں رہا، بات بناتے ہوئے کہا تو خیام نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھا تھا۔ پی لی تھی؟ سرگوشے سے بھی کم آواز میں لفظ ادا ہوئے تو ارحم نے جبڑے بھیج کر خیام کے نازک ہونٹوں کی جنبش کو دیکھا تھا۔ خشک پڑتے ہوئے حلق کو محسوس کر کے کولڈ ڈرنک اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ کم آن خیام، آج کل تو یہ بہت نارمل ہے۔ اس نے اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور دل کے زخم کو چھپا گیا تھا۔ یہ شخص خیام کا آئیڈیل تھا اور آج یہ ایسی حرکت کر رہا تھا، یہ عام سی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے حلق میں آتے آنسوؤں کو اتار کے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی عام سی ہی بات ہوگی، اگلی بار جب بھی ہو تو مجھے بھی ساتھ پلانا۔ خیام نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا تو ارحم کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ پلٹتے ہوئے خیام کا بازو پکڑ کر بے ساختہ اپنی جانب کھینچا، جس پر خیام اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ارحم کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یہ حرکت بے ساختہ تھی، ارحم نے تو ایسے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اپنے سینے پر خیام کا دم محسوس کر کے ارحم کو اپنے دل میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بکواس کر رہا تھا میں نے نہیں پی تھی، اور میں تمہیں ٹرائی کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری بہنیں اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کی راہ تک رہی ہیں، ابھی جا کر انہیں اپنے رخ کا دیدار کرا دوں۔ خیام نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو ارحم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر عنان لوگوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔